مختصر سا کوشچن یہ ہے، آپ نے بھی یعنی کہ مولانا قاری طیب صاحب ساتھ آپ نے یہ لفظ استعمال کیے ہے، یعنی کہ ان کے لیے دعائے کلمات آپ نے خیر کیے کہ رحمہ اللہ تعالی، تو کیا یہ آپ کے یا دیوبندی بریلی حدیث شیعہ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، آئی تھنک اس اسٹریم کا سب سے امپورٹنٹ کوسچن سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس پر آپ پلیز تھوڑی سی اپنا کر دیں، تو پھر میں آپ کے جواب سن کے پھر چلا جاؤں گا. تھینک یو سو مچ. دوسری جو بات ہم نے پوچھی ہے کہ کیا یہ دیوبندی بریلوی، ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ کا اقراری ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ دنیا میں اسلامی امت کے لحاظ سے مسلمان ہے. وہ کمزور مسلمان ہو، وہ قاتل مسلمان ہو، وہ چور مسلمان ہو، وہ جو بھی ہو، جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، دنیا کی در میں وہ مسلمان ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جب لوگوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو کسی مومن کو بلا وجہ کافر کہتا ہے وہ کفر اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. اس لیے جتنے لوگ مجھے کافر کہتے ہیں یہ بامر مجبوری میں ان کی طرف کفر کو لوٹا رہا ہوں، ورنہ آپ لوگ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر کہتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ لوگوں کو اگر ہم کافر کہتے ہیں تو ان معنوں میں کہ آپ مسیح موعود کے انکاری ہیں تو آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک کلمہ طیبہ کا اقرار ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی امت میں شامل ہونے کے لحاظ سے سارے لوگ مسلمان ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو انہوں نے ٹالا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آئے، جس طرح قرآن آیات پہلے پڑھی گئی ہیں، اس کی بیعت کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود آئے تو اس کی بیعت کرنا، برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے تب بھی اس کی بیعت کرنا. انہوں نے اس حکم کو جھٹلایا، اس لیے خدا کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہوں گے. انہوں نے خدا کے ایک مامور پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس لیے خدا کی نظر میں مسلمان نہیں ہوں گے. ہم آپ تمام لوگوں کو، دیوبندیوں، بریلویوں، کوئی بھی ہو، ہم پر جتنے لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، ہم انہیں اس دنیا کی نظر سے مسلمان ہی سمجھتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی. مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیشہ یہ لکھا ہمارے مسلمان بھائی. لیکن وہ سخت دل لوگ جنہوں نے آپ پر 200 علماء کے کفر کے فتوے لگائے، آپ نے فرمایا کفر کا وہ فتویٰ تم پر لوٹ گیا ہے، ورنہ تم اپنے آپ کو اگر رسول اللہ کا مومن سمجھتے ہو تو ہم تمہیں کیسے کافر کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ یعنی دوسرے لوگ ہم پر زیادتی کرتے ہیں. ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر کہتے ہیں جن کی تعریفیں کر کر کے، جن کی حدیثوں کے ترجمے کر کر کے، جن کا قرآن دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم کوشاں ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر اس کلمہ سے علی مسلمان ہوا تھا، خدیجہ مسلمان ہوئی تھی، ابو بکر مسلمان ہوا تھا، عمر مسلمان ہوا تھا، خدا کی قسم میں کیوں مسلمان نہیں؟ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرح منسوب کرتا ہے، وہ اس دنیا میں امت مسلمہ ہونے کے لحاظ سے مسلمان کہلائے گا. آگے اللہ بہتر جانتا ہے، ایک بے نمازی بھی مسلمان ہے، ایک بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، ایک چور بھی مسلمان ہے. دنیا کے نظر میں ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. ہاں، رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق جیسے میں نے بار بار عرض کیا ہے، وہ ایک جوابی کارروائی کے طور پر آپ نے اختیار کیا، ورنہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں، مسلمان ہی سمجھتے ہیں ہم انہیں. ہاں، مسیح موعود کے منکر ضرور ہیں اور مسیح موعود کے کافر ہیں، رسول اللہ کے نہیں، رسول مسیح موعود کے کافر ہیں، اور اس پر تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اس پر بھی ہمیں متون کرتے ہیں کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کا کافر تمہیں کیوں کہتے ہیں؟ آپ لوگ اگر کافر ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر کہتے ہیں. جی جزاکم اللہ، بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. جی مات صاحب، آپ کے تمام سوال ہو چکے جی ہیں، آج آپ نے دے دیا. میرے سوال ہو گئے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آؤں گا کوشچنس کے ساتھ، اور یہ نور صاحب سے گزارش کروں گا یہ جو بھی جواب دیا نا جی عبدالسمیع خان صاحب نے، بہت عمدہ، اچھا اور خوبصورت جواب دیا ہے. اس کو ایک کلپ بنا کر نا جی آپ سے گزارش ہے اس کو مجھے یعنی کہ اس کو سینڈ کر دیں تاکہ یہ یوٹیوب پہ ہم مزید جو ہے نا اس کو آگے کر دیں، کنوے کر دیں، کیونکہ یہ جو جماعت احمدیہ کا جو نظریہ ابھی آپ نے سٹانس پیش کیا ہے بریلوی دیوبند اہل حدیث کے بارے میں، تو وہ تو ادھر یعنی کہ کچھ اور کہتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں نا جی علماء حضرات کچھ،
لیکن آپ نے اتنا اچھا جواب دیا ہے، تو اس سے گزارش ہے نور صاحب سے کہ اس کو کلپ بنا دیے گا تاکہ میں اس کو آگے تک بھی سینڈ کر دوں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. بہت شکریہ بھائیوں کا، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ. عمر صاحب، بہت السلام خوشی علیکم ہوئی ورحمۃ آج اللہ. کی گفتگو کا، جیسے آپ ہمیشہ بہت ہی شائستگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آج بھی بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جی اس سے جی پہلے کہ انشاءاللہ، میں تھینک یو، جزاک، بہت شکریہ.